ایک چڑیا نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ میں نے اتنی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا اور آپ نے طوفان بھیج دیا، میرا گھونسلہ تباہ ہو گیا۔ آوازیں مقتدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی، تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تجھے کھانے، اس لیے طوفان بھیجا کہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کر جاؤ اور تمہاری زندگی بچ جائے۔ انسان پر زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے شکوے کرتا ہے اور بدگمان ہو جاتا ہے، لیکن انسان نہیں جانتا کہ اللہ کی کون سی حکمت کہاں چھپی، اور اگر وہ جان جائے تو کبھی شکوہ نہ کرے۔ یہ جو خیال تمہارے ذہن کی دہلیز سے چپک گیا ہے، یہ جو چاہ تمہارے دل کو روز تڑپاتی ہے، کبھی سوچا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ آزمائش کیوں تمہیں رات کے آخری پہر جگاتی ہے؟ دراصل وہ گھڑی اللہ سے قربت پانے کی آتی ہے، تم پلٹ کر اس کی جانب جاتے ہو، اور وہ گھڑی تمہارے اندر اللہ کی بے غرض محبت کا احساس جگاتی ہے۔ پھر یہ ہتھیلیاں جوڑ کر یقین کے ساتھ تمہیں مانگنا سکھاتی ہے اور تمہاری دعاؤں کو امید کا دامن تھماتی ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑ جاتی ہے۔ جان لو کہ وہ دعا قبولیت کا درجہ پا چکی ہے جو دعا تمہاری زبان پر بار بار دہراتی ہے۔ جان لو کہ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی اب تک، قبولیت میں دیری اس کو تمہارے مقدر میں کرنے کی تیاری ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز صرف ایک فرض عبادت ہے، اسی لیے ہم نماز کے ساتھ خود کو جوڑ نہیں پاتے۔ نماز صرف سجدہ کرنا یا سورتیں پڑھنا نہیں ہے، نماز ہر اس معنی سے بڑی ہے جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے۔ نماز ایک کمزور انسان کی اپنے طاقتور رب کے سامنے رکھی گئی فریاد ہے۔ نماز ایک گنہگار کی اپنے رحمان رب سے معافی کرنے کی درخواست ہے۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بے بس انسان کی اللہ کو لگائی گئی آواز ہے۔ ہار کے بعد بھی اگر کائنات میں کوئی چیز ہمیں فتح یاب کر سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو نماز پڑھنے والوں کو مات دے سکے۔ کیا آپ اللہ کی کسی نشانی کی تلاش میں ہیں تو آسمان کی طرف دیکھیں۔ یہ وہی آسمان ہے جس پر طوفان کے وقت گپ اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر اس طوفان کے گزرتے ہی اس کی سیاہی اتر جاتی ہے، یہ سیاہ رنگ سے سفید ہو جاتا ہے اور آندھی کے بعد تازہ ہوا چلنے لگتا ہے۔ جیسے طوفان کے بعد موسم کھل جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح آزمائش کے بعد سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے بادلوں کا موسم نہیں ٹھہرتا، ویسے ہی غم کا موسم بھی گزر جاتا ہے۔ اللہ نے اندھیرے بس روشنی تک پہنچنے کے لیے بنائے ہیں۔ بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ان میں نشانیاں ہیں مگر ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ ہم دعا مانگتے مانگتے ایک دم سے تھک جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ دعا ہمیشہ توکل مانگتی ہے، یقین مانگتی ہے، وہ ایمان مانگتی ہے جو ہمیں اپنی دعاؤں پہ ہونا چاہیے۔ پتہ ہے اللہ انتظار کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کو اپنے بندے کا مانگنا بے حد پسند ہوتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہیں نوازنا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری آواز سن رہا ہے، اس صبر کے بعد اللہ کا معجزہ ہے۔
جانتے ہو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اس تہجد کے بعد تمہاری کہانی بدلے گی۔ اس ٹھوکر کے بعد اللہ نے تمہیں تھامنا ہے۔ جانتے ہو اللہ دینے والا مہربان ہے۔ اس اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ تقدیریں اللہ لکھتا ہے، پھر جب تم اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کے لیے تو یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ تو جو تقدیر لکھتا ہے وہ تمہارے دعا مانگنے پر اس کو بدل بھی تو سکتا ہے، اور بے شک تقدیریں بنانے والا تقدیریں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ دعا سے زیادہ طاقت کسی چیز میں نہیں۔ دعا ہی تو ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اندھے کنویں سے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ اللہ کی مدد انہی کے لیے آتی ہے جو اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رکھتے ہیں جب تک مدد آ نہ جائے۔ تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد آ نہیں جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا علیہ السلام کا اللہ ایک ہے۔ جس نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا وہی اللہ ہے جو حاضرہ کا تھا۔ اس نے حاضرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ بے شک میرا رب سننے والا مہربان ہے۔ اللہ ساتھ ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہ تمہارے آنسو دیکھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ تمہاری التجائیں سنتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب کوئی اور نہیں ہوتا۔ اللہ جب تمہیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے، جب وہ تمہارے لیے مشکل راستے چنتا ہے تو وہ تمہیں ان راستوں پر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہارے دل کی ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ مشکل میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل نکالتا ہے۔ وہ جس کے ایک حکم پر چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، تو کیا وہ اپنے ایک کن سے تمہارے معاملات حل نہیں کر سکتا؟ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ دنیا تمہاری تکلیف سے بے شک بے خبر ہوگی، لیکن اللہ پل پل تمہارے دل پر گزرنے والی ہر کیفیت سے باخبر ہے۔ کوئی مصلحت ہی ہوگی، ورنہ اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کر رہا، بس اس کے تمہیں نوازنے کے انداز مختلف ہیں۔ اس کا کن کہنے کا وقت وہ نہیں جب تم چاہتے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تکلیف تو بس اللہ کے قریب لانے کا راستہ ہے تمہارے لیے، تم بس اللہ کو پکارتے رہو، وہ خود تمہاری چاہت تمہارے پاس لائے گا۔ جس چیز کے لیے تم اللہ کے سامنے روتے ہو، اللہ تمہیں خود اس کے قریب لے جائے گا۔ جانتے ہو اللہ نے ان کے دل کی آواز کیوں سنی؟ کیونکہ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو توکل کرتے ہیں۔ تو بس جان لو، وہ راستوں کو دنوں میں بدلنے والا تمہارے حالات بھی بدلے گا، تمہیں ان اندھیروں سے بھی نکالے گا، تمہاری تقدیر اور وقت بھی بدلے گا۔ بس اس کے کن پر یقین رکھ کر توکل کرو۔ جب خوشیاں ضد بن جائے تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر انسان کو آزماتا ہے جو خواہش اسے خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔
आजमाइश मन पसंद चीज़ों से शुरू होकर अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाने पर ख़त्म होती है। जब हम अल्लाह के सामने हार मान लेते हैं, ज़िद छोड़ देते हैं, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह वही चीज़ बेहतरीन करके हमें देता है, क्योंकि उसको हमें कुछ ना देकर फ़ायदा नहीं, वो बस आज़माता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, मुझे पुकारे, मेरे सामने इल्तिजा करे, फिर मैं उसकी झोली में वो चीज़ डालूं और वो मेरा शुक्र अदा करते ना थके। और बहुत जल्द तुम शुक्र करते नहीं थकोगे। इस दुनिया में आप जो अपने हाथ से देते हैं वही दूसरों के हाथों आपको नसीब होता है। हाँ, बुरे लोग या तजुर्बे भी इंसान को नसीब होते हैं, मगर आप अपनी नीयत साफ रखेंगे तो आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। दूसरों की राहों में कांटे बिखेरने वालों को खुद फूलों की सेज नहीं मिला करती। जो कोई आपको गुनाह पे आमादा करता है, उसको ये भी कहें कि मुझे बख्शिश का वादा भी दो। लोगों के पीछे आंखें बंद करके ना चले कि वो आपको लेकर जहन्नुम के दरवाजे तक पहुंच जाए और आपको फिर भी कुछ नजर ना आए। मलकुल मौत के आने से पहले बंद आंखें खोल ले अल्लाह की रज़ा के लिए। कभी शामों के ढलने पर खौफ आता है, कभी तारीकियां हसीन लगती है, कभी दिल मोजिज़े की उम्मीद दिलाता है, कभी सब वक्त के हवाले करने का मशवरा देता है। ये दिल भी अजीब है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तुम चाहते हो ना अल्लाह तुम्हारी आजमाइश अब ख़त्म कर दे, तो सुनो, अल्लाह ने सोच लिया है अब तुम्हें खुशियाँ देने का। तुम बहुत दुआएं करते हो ना अल्लाह कबूल कर ले, सुनो, वो बहुत पहले ही अल्लाह कबूल कर चुका है, बस कुछ देर और सुनना चाहता है तुम्हें। कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि अब थक चुके, अब हार जाएंगे, सुनो, अल्लाह तो वहीं से ही मोजिज़े करता है। मायूसी छोड़कर अल्लाह पर यकीन रखोगे ना तो कुछ भी हो जाए अल्लाह तुम्हारे यकीन को पूरा करके दिखाएगा। तुम्हारा हर एक निकला हुआ आंसू जिस भी वजह से निकला, अल्लाह उसको तुम्हारी खुशियों की वजह बना देगा। अल्लाह को राज़ी कर चुके हो तुम, अल्लाह को राज़ी कर चुके हो तुम। अब वो तुम्हारे यकीन का भरम रख के तुम्हारी चाहत देने वाला है। तुम इन गिरते आंसू को देखकर परेशान मत होना, इनकी खरीदार तो अल्लाह खुद है। और एक दिन तुम्हें ये खुशखबरी दी जाएगी कि जिसे तुम अपनी दुआओं में मांगा करते थे, उसे तुम्हारे हमसफ़र के तौर पर चुन लिया गया है। किसी का दिल ना दुखाओ, उसने सब्र करके अल्लाह पे छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। वो अता में इंतहा कर देने वाला रब तुमसे गाफिल नहीं। क्या पता अल्लाह ने तुम्हें यूं तन्हा करके अपने करीब करना हो, क्या पता वो तुम्हारा उस पर तवक्कुल आजमा रहा हो, और जब तुम उस पर यकीन करके चलते रहो तो फिर वो तुम्हें वो सब अता करेगा जिसकी ख्वाहिश तुम्हें बेचैन कर बैठी है। अल्लाह देख रहा है कि आप कितनी अज़ियत में हैं और कितनी मुश्किल से सब्र को कायम रखा हुआ है। देखना, बहुत जल्द वो आपको सुकून से नवाजेगा और आपके सब्र का फल ज़रूर अता करेगा। क्या पता इस आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं का पूरा होना लिखा हो, और जब वो तुम्हारी रोती आंखों को करार देगा तो हर तरफ सुकून की लहर उठने लगेगी। एक वक्त ऐसा भी आता है कि दुआ के लिए हाथ तो उठते हैं मगर कुछ कहना नहीं आता, या फिर कुछ कहने को बचता नहीं, और बस इन्हीं अल्फाज पर दुआ इख्तिताम पर पहुंच जाती है कि या अल्लाह, तू तो सब जानता है, मदद कर दे मेरी। अल्लाह देख रहा है आप कितनी अज़ियत में हैं और कितनी मुश्किल से सब्र कायम रखा हुआ है। देखना, वो बहुत जल्द आपको सुकून से नवाज देगा और आपको सब्र का फल ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह।